حبيبه ونوره ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین جل جلالہ کی پیاری کتاب قرآن مجید برہان رشید 19واں پارہ ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا فرمائیں کہ اللہ کریم مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات آپ سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اپنے ولیوں کی 3 نشانیاں بتائیں. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار جو میرے ولی ہیں ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ لوگ جو ہیں اتقاء و پرہیزگاری کا مرکز ہیں، اتقاء و پرہیزگاری کا. تیسری آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ان کے لیے ظاہری زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں، حشر کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں. دنیا میں ہے تو تب بھی شان والے، دنیا سے جائیں گے تو تب بھی عظمت والے. ان کی شان گھٹتی نہیں بلکہ ہر لمحہ بڑھتی جا رہی ہے.
پہلی آیت میں اللہ کریم نے اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی اور دوسری آیت میں اپنے ولیوں کی پہچان بیان فرمائی اور تیسری آیت میں اپنے ولیوں کا انجام بیان فرمایا۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ تشریف فرما ہے، آپ کی بارگاہ میں جن بھی بیٹھے ہیں، انسان بھی بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے، جس کا تخت ہے 30 گز اونچا، 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، ہیرے جواہر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ہے تم میں سے جو، وہ تو آ رہی ہے کلمہ پڑھنے کے لیے، ہم نے خط بھیج دیا ہے، اور تم میں سے کوئی ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا خط لے آئے، اس کا تخت لے آئے؟ کوئی ہے جو تخت لے آئے؟ سارے خاموش بیٹھے ہیں۔ آپ نے صدا لگائی، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ اس کے مسلمان ہونے سے پہلے پہلے کوئی اس کا تخت لے آئے۔ اب آپ کی بارگاہ میں ایک بڑا موٹا تازہ جن جو بیٹھا تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے سینے پہ ہاتھ کرا، اس کا نام تھا عفریت، بڑی طاقت والا تھا۔ لیکن یاد یہ رکھیے کہ جنوں کو پاور دینے والا بھی اللہ ہے، انسانوں کو شان دینے والا بھی اللہ ہے۔ وہ کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن، فرمایا ہاں بھئی کیا بات ہے؟ کہنے لگا انا آتی کبھی، حضور تخت میں لے آتا ہوں۔ فرمایا دیر کتنی لگائے گا؟ قبل ان تقوم من مقامک، حضور آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں سے اڑوں گا، وہاں جا کے محل کی سچویشن کو دیکھوں گا، دیواروں کو پھاڑوں گا، چھتوں کو چیروں گا، تخت کو اٹھاؤں گا، واپس آپ کے قدموں میں آؤں گا۔ فرمایا دیر کتنی لگے گی؟ کہنے لگا یا نبی اللہ یہ جو آپ محفل لگا کے بیٹھے ہیں یہ برخاست نہیں ہوگی، یعنی ختم نہیں ہوگی تو دیکھنا تو تخت آ جائے گا۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، حضور میں بڑا طاقت والا ہوں، میں بڑا قوی ہوں۔ یہ جو انسان بیٹھے ہیں یہ طاقت والے نہیں، میں اتنی طاقت والا ہوں۔ اور ساتھ انسان پر اس نے کاری ضرب لگائی، امین، میں امانت دار ہوں۔ جو انسان ہے یہ ٹھگ ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، مال غصب کرنے والا ہے۔ اتنی قیمتی قیمتی اشیاء لگی ہوئی ہیں، یہ تو اٹھا لے گا اور رستے میں چرا لے گا، یہ بڑے چوراکل ہے، میں امین ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھیے، یہ ذرا دیر ہے، ہمیں اتنی دیر والا کام نہیں چاہیے، کوئی اور جلدی والا بندہ اٹھے، کوئی اور اٹھے۔ اب ایک بڑا کمزور سا اور لاغر سا آدمی کھڑا ہوا۔ جب کھڑا ہوا نا، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، توجہ کرے گا، تھوڑا سا کتاب کا علم تھا۔
اور وہ کھڑا ہوا اور یہ دبلا پتلا انسان ہے اور کہنے لگا میں لے کے آتا ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب. سارے قرآن کا ساری کتاب کا حافظ یا قاری یا عالم نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام پر جو صحائف اترے کہنے لگا حضور میرے پاس علم بھی ہے، انا آتی کبھی ہی میں لے کر آتا ہوں. فرمایا دیر کتنی لگائے گا یا نبی اللہ، جن کو ہوا میں اڑنا پڑنا تھا مجھے اڑنے کی ضرورت نہیں، جن کو جا کے محل کی سچویشن دیکھنی پڑنی تھی مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، جن کو جا کے چھتوں اور دیواروں کو چیرنا پھاڑنا پڑنا تھا مجھے یہ بھی ضرورت نہیں. اے اللہ کے نبی بیٹھا آپ کے قدموں میں ہوں، قبل کا طرف دیر اتنی لگے گی آپ کی اوپر والی پلک نیچے والی پلک میں لگے گی، بعد میں آنکھ پھٹنے سے پہلے تخت آ جائے گا. جب دیکھا تو تخت آ گیا. آپ کے قدموں میں تخت پڑا تھا اور تخت ایسا تھا جس میں پورا جہان آباد تھا. پورا جہان یعنی پورے گاؤں کا بسیرا اس تخت میں تھا. پورے گاؤں میں مختلف دکانیں، ہٹیاں، عورتوں کے گھر، مردوں کے گھر، ایک منزل نہیں پتہ نہیں کتنی منزلیں تھیں. اور اوپر ایک بڑا چبوترا بنا ہوا تھا، وہ سارا جہان نیچے تھا، سلیمان اوپر تھا. اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اس پہ بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے. جیسے مری کی طرف جائے نا بندہ پہاڑی پہ چڑھے تو دیکھتا ہے کوئی نیچے کپڑے استری کر رہا ہے، کہیں بکریاں پھر رہی ہیں، کہیں قبرستان ہے، مردے دفن ہے، قبروں پہ پھول پڑے ہوئے ہیں، اور کہیں لوگوں نے کڑید کے ٹیوب اور لائٹیں لگائی ہوتی ہیں، اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں پہاڑیوں میں، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے اوپر کھڑا ہوں، یہ سارے نیچے ہیں. تو ایسے ہی سیدنا سلیمان علیہ السلام سب سے اوپر اور سارا جہان ان کے نیچے، جس کو جو فیصلے کی ضرورت پڑتی فٹ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جانا. اور یہ بھی آپ کی قدرت اور شان ہے. آپ نے اگر کہنا چل رہی اڑ مجھے ملک یمن لے جا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے تخت نے آپ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے اڑ پڑنا، آپ کو ملک یمن لے جانا. اور فرمانا یمن جا کے چل رہی شام چلنا ہے، شام چل، تخت نے ہوا میں پھر اڑاری مارنی ملک شام لے جانا. اور یہ بھی آتا ہے اللہ کے قرآن میں، اگر آپ نے کہنا نا بھی تیز ہو جا، تخت نے تیز ہو جانا. چل بھی اب مٹھے ہو جا، تخت نے آہستہ ہو جانا. اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کتنی پاور دی، یہ ان کا ہیلی کاپٹر تھا یا تخت تھا. ہم بڑی سی بڑی گاڑی میں بھی بیٹھے تو جب لگتا ہے، جھٹکا لگتا ہے جب وہ رکتی ہے، لیکن سلیمان سے پوچھے بھی جب تخت رکتا تھا یا چلتا تھا، وہ جھٹکا یا جمپ لگتا تھا. آپ نے فرمایا ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب. زور سے کہہ لو، ذرا محبت سے کہہ دیجئے ھذا عطاؤنا، یہ میرے اللہ کی عطا ہے. مجھے نہ جب لگتا تھا نہ جھٹکا لگتا تھا، تخت بڑی نرمی کے ساتھ بڑی آہستگی کے ساتھ مجھے لے کے جاتا تھا. اور آج ہمیں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سنی عطا والا لفظ اپنے پاس سے نکال لیتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نہیں، جتنا کچھ ولیوں کے پاس ہے ھذا عطاؤنا،
جتنا کچھ دادا صاحب کے پاس ہے ہاذا عطاؤنا، جتنا کچھ بابا صاحب کے پاس ہے اللہ فرماتا ہے یہ میری عطا ہے، جتنا کچھ نبیوں کے پاس ہے میری عطا ہے، جتنا کچھ اللہ کے پیاروں کے پاس ہے یہ میری عطا ہے، اور جتنا کچھ ختم الرسل کل کائنات کے نبی مصطفیٰ کے پاس ہے ہاذا عطاؤنا، یہ بھی اللہ کریم کی عطا ہے۔ ہم اگر کہہ دیں کہ اللہ نے نبی کو نور بنایا ھذا عطاؤنا، بھئی اللہ دینے والا ہے نبی لینے والا ہے، اللہ نے نبی کو حاضر ناظر بنایا ھذا عطاؤنا، اور اللہ نے مختار کل بنایا ھذا عطاؤنا، فمن او امسک بغیر اور سارے نبیوں کے رتبے ایک طرف، آمینہ کے لال کا رتبہ ایک طرف، پھر کہنا پڑے گا نا کہ محمد ہماری بڑی شان، میں چھوڑ دوں گا شعر پڑھنا، نہیں پڑھو گے تو سارے پڑھو، محمد ہماری بڑی شان سن جوڑ شان چڑھ جان محمد ہمارے بڑی شان نبیوں میں رحمت لقب پانے والی، نبیوں میں رحمت لقب پانے والی، مصیبت میں کے کام آنے والے محمد ہمارے، کہہ لو ذرا محمد ہمارے، اتنا بخل نہ کرو، محمد ہمارے، جو مانتا ہے میرے نبی کی شان ورا ورا ہے، کہہ لو محمد ہمارے، دریاؤ میں رہ کے بندہ پیاسا مر جائے پھر بد نصیب ہوا، ذکر مصطفیٰ میں منہ چپ کر کے بیٹھے پھر بد نصیب ہے، کہہ لیں محمد ہمارے والے نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، غریبوں کی برلانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے، وہ تو آدم بھی ہے موسیٰ بھی عیسیٰ بھی، پر محمد ہمارے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
مردہ بیٹھے ہو یا زندہ بیٹھے ہو، زندہ بیٹھے ہو تو زندوں والا زور لگاؤ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری کشمیاں سے چھپ جانے والے جنت تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، پانے والے، میرا دل چلے گا دل چمکانے والا. اور اللہ سب کو مدینے لے جائے. جو مدینے جانا چاہتا ذرا آپ کو اٹھاؤ، ماشاءاللہ زیارت ہو جائے. سب کو اللہ مدینے لے جائے، باہر باہر لے جائے. اور مدینے کے خطے خدا تجھ پر رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ پر رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے. دیکھو سلیمان علیہ السلام تھے جو تخت پہ بیٹھتے تھے، میرے نبی کا تخت کیا ہے؟ اللہ نے جو کرسی بنائی اس میں نبی نے بیٹھنا نہیں فرمایا. میرے محبوب اس کرسی پہ تیرے قدم آئیں گے، تو بیٹھنا ہے تو عرش پہ بیٹھ جا. عرش میرے نبی کی کرسی، اور کرسی پہ قدم. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. محمد ہمارے لے، محمد ہمارے، جن نے میرے لیے ویخ رہا ہے انہوں پڑھنا پائے گا، نہیں تو منہ تھلے رکھو، مینوں بھی چڑھ آندی ہے. محمد ہمارے، اب چک کے پھر کہہ لو للکار کے، محمد ہمارے شان والے، محمد ہمارے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا